إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. मोहतरम बुजुर्गान दीन और नौजवानान इस्लाम, पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की बुज़ुर्गी बड़ाई हम्दो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो अपनी मखलूक़ात की हर तरह की हम्दो सना और हर तरह की इबादतों का अकेला मुस्तहिक़ ज़ात है। उसके बाद तमाम अंबिया किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हाज़रीन जुमा, आज के इस खुतबे जुमा में अल्लाह के फ़ज़्ल और उसके एहसान से मैं जिस मौजू के तहत गुफ्तगू करने के लिए खड़ा हुआ हूँ वो मौजू है माह सफ़र के महीने के ताल्लुक़ से कि माह सफ़र का महीना क्या मनहूस महीना है। माह सफ़र के महीने के ताल्लुक़ से जो बदअक़ीदगियाँ उम्मत के अंदर पाई जा रही हैं उसके ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में हम बात करके अपनी बात को ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला कही हुई सुनी बातों पे अमल की अल्लाह तौफ़ीक़ दे, आमीन। मेरे भाइयों,
ہم اور آپ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ جسے سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے، ہم اور آپ اس مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ سفر کی آج پہلی تاریخ ہے، یعنی آج سفر کی پہلی تاریخ ہے آج عربی حساب سے، تو لہذا میں مناسب سمجھا جو اس مہینے کے اندر جو بدعقیدگیاں اس امت کے اندر پائی جا رہی ہیں، اس بات کی وضاحت کی جائے، اس بات کو سمجھا جائے، اور اس بدعقیدگی کے ذریعے سے جو ہمارا عمل اور عقیدہ خراب ہو رہا ہے، اس عقیدے کی اصلاح ہمارے لیے ازحد ضروری سی چیز ہے۔ میرے بھائیو، آپ کے سامنے میں نے سورہ انعام کی ایک آیت نمبر 70 یعنی 17 آیت نمبر 17 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، آیت کا سادہ سیدھا آسان ترجمہ یہ ہے، اور اگر تجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے یا اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف لاحق ہو تو اس تکلیف کو دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، یعنی اللہ نے تکلیف دیا ہے، اللہ ہی تکلیف کو دور کرے گا، اور اگر تجھے کوئی خیر لاحق ہو، کوئی نفع لاحق ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے۔ میرے بھائیو، یہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا، یہ آیت ہم کو آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں جو نفع یا نقصان، جو پریشانی یا مصیبت، خوشی یا غم، تکلیف، جو کچھ بھی لاحق ہوتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اس کے اندر کسی مہینے کا یا کسی دن کا یا کسی وقت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینے بنائے، جو دن بنائے، جو وقت بنائے، سارے کے سارے خیر پر مبنی ہیں۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں جو منحوس ہو، خیر سے خالی ہو، جیسے کہ سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے کو لوگوں نے بڑا بدنام کر رکھا ہے۔ یہ مہینہ جو سفر کا مہینہ ہے، بڑا مظلوم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے علم کی کمی کی وجہ سے لوگوں نے اس مہینے میں اچھا کام کرنا چھوڑ دیا، شادی بیواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نئے گھر میں داخل ہونا چھوڑ دیتے ہیں، تجارت و کاروبار کی شروعات نہیں کرتے۔ کیوں؟ بھائی سفر کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ آتے ہی لوگ پوری طرح سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ معلوم نہیں اب کون سی مصیبت آئے گی، کون سی پریشانی آئے گی، کون سا حادثہ آئے گا۔ اس طرح کے تصورات اور اس طرح کی بدعقیدگی کو لے کر کے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ سفر کا معنی کیا ہے معلوم آپ کو؟ سفر کا معنی ہوتے ہیں خالی ہونے کے۔ سفر اسی سے کیا ہے، صفر، زیرو کو جو کہتے ہیں ہم اور آپ، تو سفر کے معنی ہوتے ہیں خالی کے۔ چونکہ اس سے پہلے کا مہینہ جو تھا وہ مہینہ حرمت والا مہینہ تھا، محرم الحرام کا، تو عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، ان دنوں میں اپنے گھروں میں رہتے، اور جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا سب اپنے گھروں کو خالی کر کے باہر نکل جایا کرتے تھے، اپنے گھروں کو خالی چھوڑ دیتے، تو اس لیے اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سفر کا مہینہ، یہ مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا مہینہ ہے، لہذا ہماری اور آپ کی زندگی میں چاہے چھوٹی بڑی جو بھی ہمیں خوشی ملتی ہے، غم ملتی ہے، صحت عافیت ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، تنزلی ملتی ہے، بیماری ہو یا صحت یابی ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس میں سفر مہینے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، اس مہینے کے تعلق سے لوگوں نے من گھڑت اور موضوع روایات لوگوں کے درمیان عام کر رکھی ہیں کہ سفر کا مہینہ جیسی آئے تو ہر نماز کے بعد یا حفیظو یا بسیطو اس کا ورد کرنا چاہیے، جبکہ کتب احادیث میں کسی بھی اتھینٹک طریقے سے آپ کو یہ روایت آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے اس مہینے کو لوگ منحوس اس مناسبت سے سمجھتے ہیں، اور حدیث والعیاذ باللہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفر کا مہینہ مصیبتوں کا مہینہ ہے، بلاؤں کا مہینہ ہے، آزمائشوں کا مہینہ ہے۔ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اس طرح کی بےہودگیت لوگوں کے درمیان عام کیا جا رہا ہے، اور اس مہینے کو منحوس اس مناسبت سے سمجھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، سفر کے مہینے میں۔ تو کیا ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو مہینہ منحوس مہینہ ہے؟
آپ کی پیدائش بھی تو اس مہینے کے اندر ہوئی ہے، تو لہذا لوگوں کے اندر کہ اس مہینے کے اندر بھائی کچھ بھی کرو خیر ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی کرو برا ہی ہوگا، اس طرح کا تصور رکھنا یہ شرک ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حدیث قدسی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوزی لابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، کہ آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے۔ بھئی اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں، کیسے تکلیف دے رہے ہیں؟ حدیث کے اندر بیان کیا گیا، کہا یوزینی آدم یسب الدہر وانا الدہر، لوگ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں کہ فلاں وقت برا ہے، فلاں وقت اچھا نہیں ہے، اس طرح سے گویا اللہ ہی نے زمانے کو بنایا ہے، اللہ ہی نے دن بنائے، ہفتے بنائے، مہینے بنائے، سال بنائے، اللہ رب العالمین نے بنائے، اور اللہ کے حکم سے اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں، رات ہوتے ہیں، دن ہوتے ہیں، دن کے بعد پھر رات ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو پھیرنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ اور اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھے کہ سفر کا مہینہ خیر سے خالی مہینہ ہے، بھلائی سے خالی مہینہ ہے، تو گویا وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو تکلیف دے رہا ہے، اس حدیث کا وہ مصداق ہو رہا ہے جو حدیث کی ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو نحوست کے تعلق سے یا منحوس چیز کے تعلق سے آپ کے سامنے بات کہی گئی، یہ چیز زمانے جاہلیت کے اندر بھی پایا جاتا تھا، اور اس سے پہلے قوموں کے اندر بھی یہ نحوست کا رسم و رواج پایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کو، تو آپ کو بہت ساری تعلیمات اس کے تعلق سے ملے گی، بہت ساری تعلیمات۔ مشرکین مکہ نے نبی کو اور ان کے صحابہ کو کہا کہ یہ لوگ منحوس ہیں، ان کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، والعیاذ باللہ۔ فرعون، اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو کہا منحوس ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ان کو اور ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ منحوس ہے، ان کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو قرآن مجید نے سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا۔ قالوا انا تطیرنا بکم، کہ ہم تم سے نحوست لیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف آیتوں میں اللہ نے تذکرہ کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یمسسک اللہ بضر، کوئی بھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تمہارے کفر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تمہاری بدعتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، فی نفسہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی منٹ اور لمحے کو اللہ نے منحوس نہیں بنایا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا طیر ولا عدو ولا ہامہ ولا سفر، نہ کوئی بیماری پھیلنے والی، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر وہ چیز نہ تو کسی کو لگتی ہے، نہ تو سفر کا مہینہ کوئی نحوست سے خالی مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس مہینے کے تعلق سے جو غلط فہمیاں زمانے جاہلیت کے اندر پائے جا رہے تھے، اس کی اسلام نے مکمل طور پر اس کو رد کیا اور اس پر روک لگایا، مکمل طور پر اس کی تردید کی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الطیرۃ شرک، آپ نے کہا الطیرۃ شرک، کہ بدشگونی لینا، بدشگونی سمجھنا، نحوست سمجھنا، یہ عقیدہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو یہ شرک ہے۔ میرے بھائیوں، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ درختوں کی پوجا کرتے ہیں، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ سورج چاند کی پوجا کر رہے ہیں، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہے ہیں، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ مزاروں پہ جا کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ قبر والوں سے مانگ رہے، بلکہ شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ لوگ زمانے کو منحوس سمجھے یا اس سے بدشگونی لے، یہ بھی شرک ہے۔ الطیرۃ شرک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو لہذا شرک کی ایک قسم ہے، یہ شرک کی قسموں میں سے ایک اہم قسم ہے یہ
اگر کوئی آدمی یہ تصور رکھے کہ کوئی زمان، کوئی مکان، کوئی جگہ شرک اس کے اندر نحوست پائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ تاثیر پائی جاتی ہے کہ وہ نقصان پہنچا دے، وہ شخص شرک کر رہا ہے، مشرک والا عمل کر رہا ہے، اور اس عقیدے کو لے کر کے مرتا ہے تو گویا وہ شرک کی حالت میں موت ہو رہی ہے اس کی۔ تو لہذا اس بدعقیدگی سے اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنے آپ کو پاک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ عرب کے لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر رد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا، میری رخصتی بھی نکاح شوال کے مہینے میں ہوا، اور نبی کی بیویوں میں امہات المومنین میں سب سے زیادہ عزت اللہ نے جو عطا کیا وہ مجھے ہی عطا کیا۔ اگر میں منحوس والے مہینے میں میرا نکاح اور شادی ہوتا تو مجھے یہ مقام نہیں ملتا۔ تو فی نفسی ہی کسی چیز کے اندر نحوست نہیں پایا جاتا ہے۔ نحوست کا یہ تصور بالکل جاہلانہ تصور ہے، اور یہ تصور ایک ہندوانہ تصور ہے، ایک مومنانہ تصور اور ایک مومنانہ سوچ ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائیو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ عجیب تصورات لوگوں کو اس مہینے کے تعلق سے پایا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں جیسے کہ ہندوؤں کے اندر منگلوار کا دن منحوس دن سمجھا جاتا ہے۔ ہفتے کا جو منگلوار کا دن آتا ہے لوگ اس دن کوئی اچھا کام نہیں کرتے، کوئی شبھ کام نہیں کرتے، کیوں بھائی منگل کا دن ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ عقیدہ بدعقیدگی مسلمانوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہے، بھائی منگل کے دن کوئی ڈیٹ نہیں رکھنا، منگل کے دن کوئی خیر کا کام نہیں کرنا۔ یہ تصورات رکھ کر کے اگر تمہاری موت ہو گئی تو شرک بھی تمہاری موت ہے۔ لہذا ایسی بدعقیدگیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جیسے کہ کہا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اللہ رب العالمین نے خیر بنایا۔ جس وقت کو لوگ یا جس دن کو لوگ یا جس مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، ذرا تصور کرو کیا دنیا کے اندر صرف تمہارے لیے یا اتنے علاقے کے لیے وہ چیز منحوس ہے یا پوری دنیا کے لیے؟ دنیا میں کتنے لوگ اس وقت ترقی کر رہے ہوتے ہیں، بیماری سے شفا یاب ہو رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو اولادیں ہو رہی ہوتی ہے، کتنوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہے، کتنے گھر آباد ہو رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ بیماری سے شفا یاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ وقت منحوس ہوتا یا وہ مہینہ ہوتا تو سب کائنات کے اندر سب کے حق میں ہوتا۔ ذرا تصور کرو۔ تو لہذا یہ چیز بالکل جاہلانہ سوچ ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم جیسا تصور اللہ رب العالمین کے بارے میں رکھتے ہیں، جیسا گمان ہم اللہ رب العالمین کے تعلق سے رکھتے ہیں، ویسا فیصلہ ہمارے حق میں کیا جاتا ہے، ویسا معاملہ ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے تعلق سے اچھا گمان رکھو، اور یہ بدگمانی اور یہ نحوست اور بدشگونی کا معاملہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کرتے کرتے تمہارے حق میں وہی معاملہ ہو جو تم نے تصور کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر، قرآن مجید کے اندر کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین کے اندر فساد برپا ہو گیا۔ یہ فساد کیوں برپا ہوا؟ یہ انسانوں کی کرتوتوں کے سبب، انسانوں کی بدعمالیوں کے سبب، انسانوں کی شرک کرنے کی وجہ سے، انسانوں کی بدعتیں کرنے کی وجہ سے، انسانوں کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، توحید سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے کی وجہ سے یہ زمین کے اندر فساد آپ دیکھ رہے ہو۔ ورنہ فی نفس ہی کوئی وقت منحوس نہیں ہے اور اس سے بدشگونی تمہیں نہیں لینا چاہیے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں یہ تصور رکھتے ہیں بھائی کوئی بزنس نہیں ہوا صبح سے لے کے شام تک، کوئی آرڈر نہیں ملا صبح سے شام تک، تو کیا کہتے ہیں ارے بھائی آج کس کا منہ دیکھ کر کے میں اٹھا، آج بزنس ہی نہیں ہوا۔ یہ بھی شرک کے اندر شامل ہے۔ کیا آپ کسی خوش نصیب آدمی کا چہرہ دیکھتے تو کیا اچھا دن ہو جاتا آپ کا؟ بھائی کون آپ کی نظر میں بہت خوش نصیب انسان ہے؟ آپ نے کس کا چہرہ دیکھا؟ اپنے بیوی بچوں کا ہی پہلے آپ نے چہرہ دیکھا ہوگا۔ ولیعوذ باللہ، ارے پورا دن آج بیکار گزر گیا، آج تجارت نہیں ہوئی، بزنس نہیں ہوئی، یعنی فائدہ نہیں ہوا کچھ، کس کا چہرہ دیکھ لیا؟ کوئی آدمی نکلتے ہوئے سامنے سے کالی بلی آ جائے تو انسان ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، بھئی آج کوئی نہ کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ یہ ایک مومن کا ایمان اور یہ مومن کا ایک حالت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ پہ توکل کرنے والے بلی سے نہیں ڈرتے،
कौवाओं की आवाज़ सुन करके नहीं डरते, उल्लू की आवाज़ सुन करके नहीं डरते, वही लोग डरते हैं जिनके दिलों में अल्लाह का डर और ईमान और तवक्कुल नहीं होता है। लिहाजा कितने ऐसे लोग हैं, आज घर की छत पर उल्लू अगर बैठा, कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। कौवा आकर के पुकारा, लोग तस्वुर करते हैं कि भाई आज कोई मुसीबत आने वाली है, कोई बीमारी आने वाली है, कोई हादसा होने वाला है। वलियाउज़ु बिल्लाह, उसके अंदर कौन सी ऐसी उसकी आवाज़ में या उसकी शक्ल में ऐसी चीज़ रखी गई है, वो भी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक है। तो लिहाजा ये सब अक़ीदा और ये सब तसव्वुरात फासिद तसव्वुरात है मेरे भाइयों। इन चीज़ों को मामूली मत समझो, और इन चीज़ों के ताल्लुक़ से अगर कोई अक़ीदा रख करके मरता है तो जैसे कि मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अत्तियरतु शिर्कुन, शिर्क पर उसकी मौत होगी। इन तमाम चीज़ों से अपने आप को पाक करो और दूर करो। यहाँ तक कि हमारे समाज और मुआशरे में बदअक़ीदगी लोगों के अंदर है। कोई शादीशुदा नई नवेली दुल्हन घर में आए या करीब करीब शादी होने वाला हो, अगर कोई हादसा हो जाए तो उस औरत को ही मनहूस समझने लगते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे लोग, भाई जब से इन्हें आई है तब से हमारे घर में बीमारी, मुसीबत, तिजारत में नुकसान, हादसा, फलां की मौत, ये औरत जब से आई है मनहूस है इन्हें हमारे वास्ते। इस तरह की बदअक़ीदगी। और कितने घरों के अंदर आपको मालूम होनी चाहिए कि इस मामले को लेकर के तलाक और खुला का मामला तक हो गया है। इस्लामी तालीमात की कमी की वजह से, इस्लामी तालीमात से दूरी की वजह से। मेरे भाइयों, ऐसी अगर कोई बात होती तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको आगाह नहीं करते, नहीं बताते? जिस नबी ने अपनी उम्मती को पेशाब करने का तरीक़ा तक सिखलाया, कुर्बान जाइए, जिस नबी ने मिसवाक करने का तरीक़ा तक हमको बतलाया, अल्लाह अकबर, जिस नबी ने हमको चलना तक सिखलाया, जिस नबी ने हमको खाने पीने का तौर तरीक़ा तक सिखलाया, जिस नबी ने हमको कपड़ा पहनने तक का तरीक़ा और आदाब सिखलाया, अल्लाह अकबर, वो नबी इतनी बड़ी बात जिससे उम्मत का नुकसान हो नहीं बतलाते? कितना बड़ा इल्ज़ाम नबी के ऊपर आप दे रहे हो, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम नहीं दिया। तो लिहाजा ऐसी बदअक़ीदगियों से अपने ईमान को पाक करो, अपने आप को पाक करो, और ऐसी बदअक़ीदगियाँ अपनी ज़िंदगियों के अंदर से निकालो। ये तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर, तवक्कुल का जो इबादत है, तवक्कुल एक इबादत है, अजीम इबादत है। इस तवक्कुल की इबादत को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं बल्कि आपको मालूम होनी चाहिए कि हम जिस माहौल के अंदर रहते हैं, हिंदुओं की मेजॉरिटी है। इस माहौल के अंदर हिंदुआना बहुत सारा रस्म रिवाज हमारी ज़िंदगियों के अंदर आ चुका है, जो शिर्क है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, वास्तुओं का अक़ीदा, वास्तुओं के ताल्लुक़ से जो मामला है, घर जिस तरह से हिंदू लोग घर बनाते हैं, वास्तुओं को सामने रख करके सब कुछ करते हैं। कहाँ पे विंडो आना चाहिए, कहाँ पे किचन आना चाहिए, कहाँ पे मेन डोर आना चाहिए। अगर उससे थोड़ा भी हट गया तो ये तस्वुर करने लगते हैं कि भाई अब ये घर खैर का नहीं है। आज मुसलमानों के अंदर कितने ऐसे बदनसीब किस्म के लोग हैं जो अपने घरों को बनाते हुए, अपने घरों की बुनियाद रखते हुए वास्तुओं का सहारा लेते हैं, वलियाउज़ु बिल्लाह, फिर दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह की मदद नहीं आ रही। ऐसी बदअक़ीदगी रख करके दावा करते हैं। वास्तु जो गैर मुस्लिमीन, जो हिंदुओं का ये बदअक़ीदा है, उनका तो खैर अल्लाह पर ईमान नहीं, आखिरत पर ईमान नहीं, उनका मसला ही कुछ अलग है। लेकिन हम अपने आप को नबी, आखिरी नबी के उम्मती कहलाने वाले हैं, अपने आप को अल्लाह पर ईमान रखने वाले कहलाने वाले हैं। इस तरह की बदअक़ीदगी रख करके हम जिंदगी गुजार रहे हैं। वास्तु ने कहा मेन दरवाज़ा ऐसे आना चाहिए, वास्तु ने कहा कि यहाँ पे बेडरूम आना चाहिए, यहाँ से सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए। अगर इसमें थोड़ा भी खलल हो जाए तो अब इस घर के अंदर मुसीबतें आएंगी, बलाएँ आएंगी। अल्लाह के लिए तौबा करो। ऐसी अक़ीदगी अगर हम रखते हैं, बदअक़ीदगियत हमारे जहनों के अंदर है, तो कोई आपके रिश्तेदार में, अड़ोस पड़ोस में, आजू बाजू में अगर कोई ऐसा अक़ीदा रखता है, आप उसकी इस्लाह करें, आप उसको बतलाएं। मानना नहीं मानना ये अलग बात है, लेकिन अपना एक पैगाम तो ज़रूर उन तक पहुँचाएँ कि भाई ये गलत तस्वुर है, गलत सोच है ये। इसी तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं अपना हाथ जो है जोशियों के पास ले करके जाते हैं। ये कितना बड़ा शिर्क है मालूम आपको? अगर कोई आदमी किसी शख्स के पास जाकर अपना हाथ दिखाता है, लकीर मालूम करता है, किस्मतें मालूम करता है कि भाई मेरा जो लकीर है ये शुभ है या अशुभ है, ये जाकर के अगर मालूम करता है तो आपको मालूम होनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वईद सुन लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला उसकी 40 दिन की नमाज यानी नमाज की इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता। अल्लाहु अकबर।
کب موت آئے گی کس کو معلوم؟ وہاں سے آتی اگر موت ہو گئی تو کسے معلوم کہ تم اس دن کو مکمل کر لو گے؟ یعنی ایک بار صرف آدمی ہاتھ دکھائے اور اس کی بات کو مان لے تو آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی کچھ بھی آئے، اللہ سے صدق دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مانگو۔ یہ دنیا کی مخلوق تمہیں نہ تو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ تو پریشان کر سکتی ہے۔ تو لہذا آج ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے۔ آج ہم اپنے اعمال کے اندر ایسی شرکیہ چیزوں کو داخل کر لیا، ہاتھ میں تعویذ، گلے میں تعویذ، پیر میں تعویذ، گاڑیوں میں تعویذ، گھروں کے سامنے لٹکتے ہوئے رسیوں میں تعویذ، یہ تمام چیزیں، ہمارا عقیدہ ان چیزوں پر منحصر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم جب چلتے ہیں تو ہم اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں، ہمارا جو شیڈ ہے اس کو دیکھ کر کے بھی ہم ڈر جاتے ہیں۔ آج ہماری یہ حالت ہے۔ ایک مومن کبھی بھی ان چیزوں سے ڈرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ ڈرتا ہے کسی سے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ایک مومن ہوتا ہے۔ آج ہم دنیا کی ساری قوموں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں مختلف شکلوں میں شرک آ چکا ہے اور ہمارا دل ایمان سے خالی ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی دھمکیوں پر ہم ڈر جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو بدشگونی کا عقیدہ ہے، سفر کے مہینے کو بدشگون سمجھنا یا سفر کے مہینے کے اندر اس طرح کی بدعقیدگی رکھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں شرک ہے۔ بتانے کا مقصد، میرا خلاصہ کلام یہی ہے، میرے پورے خطبے کا نچوڑ یہی ہے کہ ہم اور آپ جو ہے کسی بھی دن کو، کسی بھی وقت کو، کسی بھی گھنٹے کو ہم منحوس نہ سمجھے۔ جیسے عام دنوں میں، عام ایام میں، عام حالات میں، عام مہینوں میں جیسے آپ عبادتیں کر رہے تھے ویسی عبادت کریں، اللہ سے ویسے ہی اپنا تعلق پیدا کریں، اور کسی بھی معاملے میں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی خیر کا کام، بھلائی کا کام، نکاح، شادی، بیواہ، جو کچھ بھی آپ کر رہے تھے سب نارمل طریقے سے آپ کریں، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنا تعلق استوار کریں، اور یقین اور توکل کی جو عبادت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اس کو اٹوٹ طریقے سے ہم اپنائیں، عقیدہ توحید کو مضبوط کریں، یہ اس کا تقاضا ہے میرے بھائیوں۔ تو لہذا ان ساری باتوں کے ذریعے سے اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بدعقیدگیاں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی بدعقیدگیوں سے توبہ کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے بدعقیدگی اور بدشگونی کے تعلق سے جو سفر کے مہینے کو لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے، مظلوم بنا رکھا ہے، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی جا رہی تھی۔ اسی میں سے ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو سکھلائی۔ ہم اس دعا کو نمازوں کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ یہ جو دعا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو جس کو دینا چاہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ تو جس کو روک دے، جس کو نہ دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی۔ اے اللہ تو جس کو دینا چاہتا ہے، دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر کوئی خوشی، کوئی صحت، کوئی کامیابی اور کوئی ترقی، اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے، اولاد سے نوازنا چاہتا ہے، کامیابی کے منازل اس کو طے کرانا چاہتا ہے، تجارت و کاروبار میں اللہ خیر و برکت دینا چاہتا ہے، پوری دنیا مل کر کے اس کو روک نہیں سکتی۔ اور جس کو اللہ نہیں دینا چاہتا ہے، پوری دنیا مل کر کے اگر اس کو دینا چاہے تو بھی نہیں مل سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور اصول ہے۔ اس لیے کہا آیت میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اللہ ہی ہے جو، اللہ کی ذات جو ہے ان تمام چیزوں کو کرنے والا فاعل مطلق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی فرد کے اندر یا کسی جانور کے اندر یا کسی پرندے کے اندر کوئی ایسی نحوست نہیں پائی جاتی۔ آپ کو معلوم ہے عرب کے اندر جو کہا گیا ولا طیارہ، یعنی طیارہ کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اب ان کو سفر پہ نکلنا ہے یا کوئی شبھ اور خیر کا کام کرنا ہے تو کرتے تھے کیا؟ ایک پرندہ ہاتھ میں لیتے، ایک پرندہ لیتے اور اس پرندے کو چھوڑتے۔ اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑ کر کے گیا، رائٹ سائڈ اڑ کر کے گیا، تو کہتے اس کام کو کرنا چاہیے، شبھ ہے یہ کام۔
اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف لیفٹ سائڈ اگر اڑ کر کے گیا تو سمجھتے کیا یہ منحوس ہے، اس کام کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اس کو طیارہ کہا جاتا ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ایسی بدعقیدگیاں تو ان کے اندر تھی، لیکن آج اس کی شکلیں بدل گئی ہیں، اس کا انداز بدل گیا ہے، اس کا طریقہ بدل گیا ہے اس قوم کے اندر، اس امت کے اندر۔ تو لہذا ان تمام چیزوں سے اللہ کے لیے ہم کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم کو اور آپ کو ان چیزوں سے بچنے کے لیے شریعت نے جو تعلیم دیا ہے وہ توکل کا ہتھیار ہے۔ ایک مومن انسان ہونے کے ناطے سے یہ خیالات آ جاتے ہیں، کبھی کبھی کوئی نقصان ہوا تو ایسے تصورات آ سکتے ہیں، لیکن فی نفسی ہم ان چیزوں کو اپنے ذہنوں میں یقین میں نہ بدلے، بلکہ یہ توکل کی جو ہتھیار ہے اس توکل سے ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ لہذا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے سے ہمارے دل میں بھی اس طرح کے تصورات اور خیال آ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو اور آپ کو توکل جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، اس نعمت کے بدولت ہم کیا ہے، ان بدشگونیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ہاں، آپ خیر شگونی لے سکتے ہیں، نیک شگونی آپ لے سکتے ہیں، بدشگونی تو اسلام میں منع ہے، لیکن نیک شگونی جیسے کہ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا، مکے میں مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، اب سفیر آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، بات کر کے جا رہے ہیں، معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ آخر میں ایک صحابی، بعد میں وہ ایمان لائے، آخر میں مکے والوں کی طرف سے ایک شخص ایمان لائے، ایک شخص آئے، ان کا نام تھا کیا؟ سہل کے معنی کیا ہے؟ آسانی پیدا کرنے والا، سہل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کو آتے ہوئے دیکھا، کہا کہ سہل آ رہے، معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب وہ آئے، وہ سارا جو ڈیڈ بنا تھا، اگریمنٹ بنا تھا، وہ سارا کا سارا دونوں طرف سے لوگ مان لیے اور ان دونوں چیزوں پہ رضامندی ہو گئی، اور پھر وہ معاملہ صلح حدیبیہ کا معاملہ حل ہو گیا۔ تو نیک شگونی آپ لے سکتے ہیں، لیکن شریعت نے بد شگونی سے ہم کو اور آپ کو سختی کے ساتھ، سخت کلامی کے ساتھ شریعت نے ہم کو منع کیا ہے، کیونکہ اس راستے سے آدمی اپنا ایمان کھو دیتا ہے، اپنا دین کھو دیتا ہے، اپنا عقیدہ کھو دیتا ہے، اپنی آخرت کی زندگی کو سب سے پہلے انسان کھو بیٹھتا ہے۔ لہذا اس لیے یہ سختی کے ساتھ ان چیزوں کو ہم اللہ کی ذات پر توکل کریں۔ میرے بھائیوں، توکل کی جو شریعت نے ہمارے سامنے عبادت کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو عکاشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، جیسا کہ توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بھروسہ کرتے ہیں جیسا کہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کل قیامت کے دن 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ابو عکاشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ صحابہ کے بیچ میں کھڑا ہو گیا اور کہا، اللہ کے رسول آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ ان 70,000 لوگوں کے اندر میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انت منہم، تم اس میں سے ہو۔ اللہ سے آپ اور ہم بھی دعا کریں اللہ ہمیں بھی اس کے اندر شامل کر لے، کہیں آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے 70,000 لوگوں کو اللہ حساب و کتاب نہ لے، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اور اللہ اگر حساب و کتاب ایک ایک چیز کا لینے لگے میرے بھائیوں، تو ہم میں کا کون ہے جو ہر چیز کا جواب دے سکتا ہے رب العالمین کے پاس؟ تو لہذا اللہ پر توکل ہو، اور توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے دنیا کے اسباب کو، اللہ نے حلال طریقے سے جن چیزوں کو اپنانے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو آپ اپنائیں۔ اسباب اپنانا توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ توکل کے موافق ہے۔ آپ اسباب کو اپنائیں، پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کریں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام نے دعوت کا کام کیا، رات دن کام کیا، لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، پھر آخر میں انہوں نے کیا کہا؟ افوض امری الی اللہ، میں اب سارا معاملہ میرے رب کے حوالے کر رہا ہوں۔ ساری کوشش کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر نکل رہے ہیں، آپ نے پہلے تیاری کیا، پلاننگ کیا، پوری طرح سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو تیار کیا، پھر اللہ کی ذات پر توکل کر کے آپ نکلے۔ تو توکل آپ کریں، محنت کریں، کوشش کریں، حلال رزق کے لیے آپ محنت کریں، انشاءاللہ اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کا جو طور طریقہ ہے اس کے مطابق چلیں۔ لوگوں نے بہت سارے توکل کا غلط مطلب سمجھ رکھا ہے، کچھ بھی کوشش مت کرو، بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو، یہ غلط مطلب ہے۔
یہ غلط تصور ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ کما یتوکل الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. لوگوں، اللہ پر جیسے توکل کرنے کا حکم تمہیں دیا گیا ہے، اگر تم ایسے توکل کرو جیسے کہ تم پرندوں کو دیکھتے ہو صبح سویرے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اللہ کی زمین میں انہیں رزق بھی ملتا ہے اور واپس جب وہ لوٹتے ہیں تو اپنا پیٹ بھی بھر لیے ہوتے ہیں اور اپنے پرندوں اپنے چوزوں کے لیے روزیاں بھی لے کر واپس وہ لوٹتے ہیں. تو اللہ پر ایسا بھروسہ کرو. تو لہذا ہر بیکار اور بیہودہ کی چیزوں پر ہم بھروسہ نہ کریں، کسی تاغے پر یا کسی کی باتوں پر. اللہ اور اس کے رسول پر ہم بھروسہ کریں اور اس کی بات پر یقین کریں اور توکل کے ساتھ ایسے ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک دعا کی درخواست کی گئی ہے کہ ایک بچہ بھی بیمار ہے اور اسی طرح سے ایک شخص جن کا بلاک ہے اس کے لیے بھی دعا کریں، اور کچھ لوگ بخار کی بیماریوں میں پریشان ہیں. جو بھی بیمار ہیں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمام کو شفاء عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے. میرے بھائیوں، ایک آخری اعلان یہ ہے کہ ہماری مسجد کا جس طرح سے آپ ہر مہینہ تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آج بھی آپ سے عاجزانہ دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. آپ کا دیا ہوا جو بھی ہے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ دیے ہوئے مال کو قبول کرے، بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے. اور ایک اعلان یہ ہے کہ اس کے اسم ساؤتھ کرناٹکا سیلفی موومنٹ کی طرف سے انسانیت کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا ہر سال انعقاد کیا جاتا ہے. اس سال بھی 3 سپٹمبر کو آپ اس کے اسم کی جو آفس ہے وہاں پر اس کو رکھا گیا ہے. تو آپ میں سے جو بھی نوجوان ہو، مرد و خواتین ہو، جو بھی بلڈ دینا چاہتے ہیں، اس سے کمی واقع نہیں ہوتی، انسانوں کی حفاظت ہوتی ہے. تو آپ اپنا نام نماز کے بعد ذمہ داروں کے پاس لکھا کر کے رجسٹریشن کر کے آپ اپنا جو ہے خون جو ہے دان کریں، دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے جسم اور صحت کے اندر طاقت و قوت پیدا فرمائے. آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر.